تسخیر جنات کا عمل جاننے کا شوق، یہ اسی صاحب کا واقعہ ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ دریافت کیا کہ تسخیر جنات کا عمل بتا دیجئے۔ فرمایا کہ تسخیر جنات، یہ جنات کی تسخیر تو جانتا ہوں، تسخیر جنات نہیں جانتا۔ تسخیر جنات یعنی جنت کی تسخیر، اس میں لفظ ایڈ کر لیتا ہوں، یعنی جنت کی تسخیر جانتا ہوں، تسخیر جنات نہیں جانتا۔ تو یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابرین میں سے بہت بڑے عارف باللہ اور عالم دین گزرے ہیں، سے تسخیر جنات کا عمل دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہے، مگر تم بتاؤ کہ بندہ بننا چاہتے ہو یا خدا؟ پھر کبھی ہوس اور شوق نہیں ہوا۔ الکلام الحسن۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ خدا بننا چاہتے ہیں، خود اللہ کی کائنات میں تصرف کرنا چاہتے ہیں، خدائی طاقتیں لینا چاہتے ہیں مرضی سے۔ تو میرے بھائیوں، جو خود خدا بننے کی کوشش کرے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ بندہ بننا چاہتے ہو یا خدا، تو آپ جس شیخ کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بندگی کا نسخہ دیجئے، بندہ سے بندگی کی طرف آئیں، انسان سے انسانیت کی طرف آئیں، خادم سے مخدوم خادمیت کی طرف آئیں، اور جب بندگی کا نسخہ آپ لوگوں کو عطا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ تو یہ کائنات تو ازل سے اللہ نے تسخیر کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ یاسین کی آخری دو آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ نے تو ازل سے آپ کے لیے کائنات تسخیر کیا ہے۔ بقول پیر محلی شاہ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے مسخرات دے دے، تو غوث الزمان گوڑوی نے یہی آیت پڑھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اے انسان، ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ، تو یہ کائنات تو آپ کے لیے ویسے مسخر ہے۔ تو انشاءاللہ مزید آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں گے بھی اور سنبھلتے بھی رہیں گے تو سفر آسانی سے طے ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔